بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، سیرت و کردار، آپ کی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والانہ محبت، آپ کا سلسلہ نسب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ اسی ماہ مقدس ذی الحج کی 18 تاریخ کو آپ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کیا مصیبتیں، تکالیف برداشت کیں، آپ کی سخاوت، ایثار، محبت و ہمدردی سنہری روح میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذن نورین جوڑا نور کا، تاجدار ذن نورین صاحب ہجرتین، جامع القرآن کامل الحیا والایمان، ایثار و قربانی کے عظیم پہکر، شہید مظلوم، جلوت و خلوت کے رازدار، معتمد و محبوب، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ سوم، امیر المومنین حضرت عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد ہیں جن کا کردار اہل ایمان کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے، اور قیامت تک تمام صاحبان ایمان آپ کی سیرت اور اسوہ پر عمل کر کے رشد و ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رشد و ہدایت و اخلاق کریمانہ کے ستارے اور مثالی پیکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض ایسی خصوصیات سے نوازا جو صرف آپ کا ترائے امتیاز تھا۔ زہد و تقوی، فیاضی و سخاوت، تواضع و انکسار، صبر و تحمل، عزم و استقلال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تمام اہل ایمان کے لیے مینارہ نور ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی اگر بات کی جائے تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی عام الفیل کے 6 سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عفان اور والدہ محترمہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمرو ہے، جبکہ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: حضرت عثمان غنی بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن کثیر القرشی الاموی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں، اس اعتبار سے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ کا مثالی سیرت و کردار اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی بن عفان کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی عظیم سیرت و کردار پر رشک آتا ہے۔ وہ کون سا خلق اور کون سی صفت جلیلہ ہے جو آپ کی کتاب حیات کا حصہ نہیں تھی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر ایثار و قربانی کی عدیم النظیر مثالیں قائم کی۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دن کے وقت کار خلافت میں مصروف رہتے اور پھر پوری رات عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں بسر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں۔ احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تھا کہ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، پھر زندگی بھر اس ہاتھ کو نجاست یا محل نجاست سے نہیں لگایا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی
کہ ہمیشہ اپنے قول و فعل میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد مسکرائے تو لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو فرما کر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ زہد و تقوی اور سخاوت کا یہ حال تھا کہ غیر معمولی دولت ہونے اور خلیفہ ہونے کے باوجود کبھی امیرانہ طرز زندگی اختیار نہیں کی اور نہ ہی کبھی زیب و زینت کی چیزیں استعمال فرمائیں، حتیٰ کہ اپنے دور خلافت میں خلیفہ کے لیے مخصوص مقرر شدہ وظیفہ سے بھی دستبردار ہو گئے اور اپنا وظیفہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تواضع اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں سینکڑوں غلام اور باندیاں موجود ہیں لیکن اپنا کام اپنے ہاتھوں سے خود ہی کر لیا کرتے تھے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اور وضو وغیرہ کا سامان خود کرتے، کبھی کسی غلام کو جگا کر اس کی نیند خراب نہیں کرتے تھے۔ تاجدار ذوالنورین نورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ذوالنورین یعنی دو نوروں والا ہے، کیونکہ آپ کا نکاح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظیم اعزاز و شرف حاصل ہے جو ان کی کتاب حیات کا سب سے منفرد اور درخشاں باب ہے، یعنی امام الانبیاء حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اول یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی انسان کو یہ عظیم شرف حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی دو صاحبزادیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ چنانچہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ پھر جب آپ حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئیں اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی زوجیت سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرفراز فرمایا۔ صاحب ہجرتین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا ایک لقب صاحب ہجرتین، دو ہجرتیں کرنے والا بھی ہے، کیونکہ آپ نے دو مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جس کو اسلام کی پہلی ہجرت بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی نے حضور سید عالم کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ چنانچہ اس امت کا یہ پہلا کارواں تھا جو اسلام اور حق و صداقت کی خاطر اپنے وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر بے وطن ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت عثمان میری امت میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی یعنی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال تک حبشہ میں رہے اور پھر چند وجوہ کی بنا پر واپس مکہ مکرمہ آ گئے، اور اسی دوران مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں حضرت اوس بن ثابت کے مہمان بن گئے۔ اگر آپ کی خوبیوں اور آپ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے تو ابن عساکر میں ہے کہ ابن سور بہمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میسور تھے تو اس وقت میں ان کے پاس گیا تھا۔ آپ نے اپنی 10 خوبیاں اور صفات حسنہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری یہ 10 خوبیاں اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں۔
نمبر 1 اسلام میں داخل ہونے والا چوتھا آدمی تھا۔ نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے میرے نکاح میں دیں۔ نمبر 3 میں نے گانے بجانے کے محفل میں کبھی شرکت نہیں کی۔ نمبر 5 میں لو و لعب میں کبھی مشغول نہیں ہوا۔ نمبر 6 میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 7 میں نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ نمبر 8 میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اور نمبر 9 یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ نمبر 10 اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ اگر کسی جمعہ کو میسر نہیں ہوتا تو اگلے جمعہ آنے سے پہلے کسی دن غلام آزاد کر دیتا۔ میں نے ترتیب نزولی پر زمانہ نبوی میں بھی قرآن مجید کو جمع کیا۔ اگر آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی سیرت و کردار پر بحث کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، کیونکہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع آپ کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجیب دانے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ علم ہو چکا تھا کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے کہ ایک روز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے۔ جو ہی آپ نے جبل احد پر قدم رکھا تو پہاڑ نے خوشی سے جھومنا اور ہلنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے پہاڑ کو ٹھوکر لگائی اور فرمایا، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ مخبر صادق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین کامل تھا کہ انہیں شہادت کی سعادت نصیب ہوگی۔ اسی طرح حضرت مرہ بن کعب اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کا بیان کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ان فتنوں کے وقت ہدایت پر ہوگا اور مظلوم شہید کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق پختہ یقین اور ایمان تھا کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا تو حالت محصوریت میں آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں تم سب کو، خاص کر اصحاب رسول کو، اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد نہیں کہ جس نے حیش العشرہ کے لیے سامان فراہم کیا وہ جنتی ہے، منہ مانگی قیمت پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 17 ذی الحج 35 ہجری کو جمعہ مبارک کی رات حضرت عثمان غنی نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایک ساتھ تشریف فرما ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے انتظار میں ہیں۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے تو اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ آج ہمارا وقت وصال آ گیا ہے۔ پھر آپ نے لباس تبدیل کیا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد باغیوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو بڑی بے دردی اور سنگ دلی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحج 35 ہجری جمعۃ المبارک کے دن شہید کر دیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ یہ تفصیلات تھی آپ کی شہادت کی۔ جب باغیوں نے آپ کو شہید کیا تو شہید کرنے سے قبل 40 دن تک آپ
کو اپنے گھر میں محصور رکھا اور 40 دن تک آپ حالت روزہ میں رہے۔ حضرت امام حسن اور دیگر صحابہ کرام آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے دروازے پہ موجود رہے، لیکن باغی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔